السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو غسل کے فرائض اور غسل کا مسنون طریقہ بتانا چاہوں گا۔ تو میرے بھائی، غسل جنابت یعنی جو غسل آپ پر فرض ہے، واجب ہے، اس میں آپ سب سے پہلے جو ہے نا وہ جا کر پیشاب کریں گے، تو جو قطرات باقی ہوتے ہیں وہ زائل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ استنجا کریں گے، پاکی حاصل کریں گے، اور ہمیشہ اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ ان جگہوں پر، ان موقعوں پر دائیں ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا۔ یہ استنجا، پاکی، یہ چیزیں بائیں ہاتھ سے کرنی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم اپنے اس ہاتھ کو جس سے ہم نے پاکی حاصل کی ہے، تو اس کو صابن سے یا مٹی سے لگا کر اس طرح رگڑیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی جراثیم کچھ باقی نہ رہے، وہ پاک صاف ہو جائے۔ اس کے بعد ہم مسنون طریقے کے ساتھ وضو کریں گے، یعنی جس طرح ہم وضو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم وضو کریں گے، ہاتھ دھویں گے، کلی کریں گے، اور اس غسل میں غرارہ جو ہے نا وہ فرض ہے۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا غرارے والی، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا نرم ہڈی تک، اور نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا کہ کہیں ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت بڑے مجاہد تھے، لیکن اکثر سر کے بالوں پر اس طرح پھرواتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی نے کہا، علی آپ بڑے بہادر ہیں، بڑے شیر ہیں، جنگجو ہیں، آپ کا بڑا وقار ہے، بڑا نام ہے، تو کیا آپ اگر بڑے بال رکھوا دیں تو مجاہد کے لیے بڑے بال خوبصورت لگتے ہیں، اس سے آپ کا روب بنے گا، آپ کی شان و شوکت بنے گی، آپ کا ایک دبدبہ ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے بھائی، دل میرا بھی کرتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام سے میں نے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کا ایک بال بھی غسل کرتے ہوئے وہ خشک رہ گیا تو اس کا غسل نہیں ہوا۔ تو میرے سر کے بال بہت گھنے ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں کوئی میرا بال خشک نہ رہے، اس احتیاط کی وجہ سے میں سر پہ اس طرح پھراتا ہوں اور اپنے بال صاف کر لیتا ہوں۔ تو پورا وضو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم پھر پہلے دائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر بائیں پر، اور اس طریقے سے پورا جو ہے نا ہم غسل کریں گے، اور ناف کے اندر بھی انگلی گھمائیں گے تاکہ کہیں وہ جگہ خشک نہ رہے، اور کانوں میں بھی ہم انگلی گھمائیں گے کہ کہیں وہ جگہ بھی خشک نہ رہے۔ جس کے ناخن بڑے ہیں وہ بھی اپنے ناخن اتار لے یا ان کے نیچے والی جگہ کو بھی بھیگا کر دے، کہیں وہ جگہ بھی خشک نہ رہے۔ ایک اہم بات اس میں وہ یہ کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے ناخن پر پالش لگی ہوئی ہوتی ہے۔ پالش کی اپنی تہ ہے۔ اول تو یہ پالش ناپاک چیز ہے، ناپاک چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی اپنی تہ ہے، یہ اس پہ چپٹ جاتی ہے، ناخن پہ، پانی کو ناخن تک، اصل تک نہیں جانے دیتی۔ جب تک آپ یہ ناخن پالش نہیں اتاریں گے اس وقت تک آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ جب غسل مکمل نہیں ہوگا تو آپ کون سی عبادت کر سکتے ہیں، یا کیا کھانا پکا سکتے ہیں، یا کیا کام کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات اس میں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی آٹا وغیرہ ہاتھ پہ لگ گیا، یہ خشک ہو جاتا ہے، تو غسل کرتے وقت اس کو اتارنے کا خیال نہیں ہوا تو اس کے اوپر سے پانی چلا جاتا ہے۔ جب تک آپ وہ نہیں اتاریں گے تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح پاؤں کے اندر بعض دوستوں کی انگلیاں چمٹی ہوئی ہوتی ہیں جوتے سخت پہننے کی وجہ سے، یا پاؤں کی ایڑی پھٹ جاتی ہے، اس میں میل یا کوئی گوبر وغیرہ اس طرح کی چیزیں پھنس جاتی ہیں اور وہ خشک ہو جاتی ہیں، تو ہم جب غسل کریں یا وضو کریں تو ان کو بالکل صاف کرنا چاہیے۔ جب تک ہم ان کو صاف کر کے اصل جلد تک پانی نہیں پہنچائیں گے تو ہمارا میرے بھائی نہ غسل مکمل ہوگا اور نہ ہی ہمارا کوئی وضو مکمل ہوگا۔ ایک اور بات جو اکثر اس میں جو ہے نا بے احتیاطی ہوتی ہے، سمجھ بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے، اور اگر کسی کو پتہ ہے تو اس کی توجہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا میک اپ ہے،
یہ لڑکیاں بچیاں گھر میں میک اپ کرتی ہیں، میک اپ عورت کے لیے اچھی چیز ہے، بالکل ٹھیک ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے، بشرطے کہ پاک چیزوں کا میک اپ ہو۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میک اپ پہ میک اپ کرتے کرتے ایک تہ بن جاتی ہے، وہ تہ جب ہم غسل کرتے ہیں یا وضو کرتے ہیں تو وہ تہ اصل جلد تک پانی نہیں جانے دیتی۔ جب اصل جلد تک پانی نہیں جائے گا ہمارا وضو بھی مکمل نہیں اور ہمارا غسل بھی مکمل نہیں۔ جب ہمارے یہ طہارت کی دونوں چیزیں مکمل نہیں ہوگی تو ہم کون سی عبادت کر سکتے ہیں؟ تو اس میں غسل کرتے وقت ان چیزوں کا خاص خیال کرنا چاہیے اور بڑے اہتمام کے ساتھ ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔